بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس انسانی دنیاوی زندگی میں بہت سے مراحل ہیں جب انسان ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہاں سب کچھ ویسے نہیں ہو سکتا جو ہم سوچتے ہیں۔ جو ہم نے سوچا ہے اس کے مطابق ہو جائے تو ہم خوش ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پریشانی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ان چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ ہر معاملے کو پہ بیٹھ کے رک جانا، جم جانا، تھم جانا، یہ اس سفر کو نقصان پہنچاتا ہے اور انسان کا سفر کھوٹا ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ میں موجود ہیں، سانپ نکل آیا، ظاہر جنگل کا علاقہ ہے، دیہاتی علاقہ ہے، کچا علاقہ ہے، سانپ وانپ نکل آتے ہیں۔ سانپ نکل آیا، صحابہ نے مارنے کی کوشش کی، بھاگ گیا، یہ بھی عام بات ہے۔ سانپ جب نکلتا ہے عام طور پر وہ قابو میں نہیں آتا، نکل جاتا ہے، جھاڑیاں ہوں، فاصلہ ہو، اندھیرا ہو تو سانپ تو ایک لمحہ لگاتا ہے اور وہ اپنی جان بچا کے نکل جاتا ہے۔ اب جب وہ نکل گیا تو صحابہ کو تشویش ہوئی، یہ بھی فطری بات ہے، آج بھی ہمارے ماحول میں یہی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ نکل گیا، پتہ نہیں دوبارہ حملہ نہ کر دے، کہاں چھپ گیا ہے، عین ممکن ہے کہ یہی آس پاس گھوم رہا ہو، ہماری نظر سے پوشیدہ ہو اور پھر ہم پر حملہ ہو جائے، تو یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک عجیب بات فرمائی، آپ نے کہا دیکھو جس طرح تم اس کے حملے سے بچے ہو ویسے ہی وہ بھی تمہارے حملے سے بچ گیا ہے، یعنی اللہ نے اسے تم سے اور تمہیں اس سے محفوظ رکھا، یعنی وہ ہمارے لیے خطرہ تھا تو کیا ہم اس کے لیے خطرہ نہیں تھے؟ جاندار تو وہ بھی ہے، اللہ کی مخلوق تو وہ بھی تھا۔ تو اس لیے اس کے اس عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس معاملے کو چھوڑ دو، نظر انداز کر دو۔ اصل پیغام یہ تھا کہ جانے دو، جو ہوا ہے وہ ہو گیا۔ تو اسی طرح جو کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو رہا ہو، ہماری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے خلاف ہو رہا ہو، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اب اس سے آگے بڑھنے کے اور کیا کیا مواقع اور راستے ہمارے پاس موجود ہیں تاکہ ہم اس پر آگے سفر جاری رکھ سکیں۔